رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ یہاں بعض لوگ رکوع سے پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر رکوع میں جاتے ہیں، کیا یہ کہیں سے ثابت ہے یا نہیں؟ عبد الرحمن صاحب یو کے سے۔ اختلافی مسئلہ ہے رفع الیدین کا۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی اٹھایا، لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ دو سردوں کے درمیان بھی اٹھایا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے نبی نے کانوں سے ہاتھ اٹھایا، یہ پہلا عمل تھا، آخر وقت میں آپ نے اس کو ترک کر دیا تھا، کیونکہ دو سردوں کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نسائی کی صحیح حدیث میں رفع الیدین ثابت ہے۔ اور ترک کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں ترمذی میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس کو ہمارے بعض غیر مقلد اہل حدیث حضرات بلا وجہ ہٹ دھرمی اور ضد میں اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، حالانکہ امام ترمذی کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو حالانکہ امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے جو قول نقل کیا نا ضعیف ہے، تو اس حدیث کو نہیں کہا، وہ عبداللہ بن مسعود کے جو اپنا قول ہے جس میں وہ نبی کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں نبی ایسے نماز پڑھتے تھے، اس کو ضعیف کہا ہے۔ باقی عبداللہ بن مسعود کی جو دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی پڑھتے تھے، تو اس میں عبداللہ بن مسعود نے رفع الیدین نہیں کیا، وہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو خلط ہو جاتا ہے، وہ وہاں کا قول اٹھا کے وہاں ڈال دیتے ہیں، تو باقی بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود کے سارے شاگرد اسی طرح ترک رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ قرائن ہے، اس طور پر واضح قرینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کیا پھر ترک کیا، تو بعد والا بھی، اور بخاری میں اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں جس میں رکوع میں جانے کا تذکرہ تو ہے، رکوع سے اٹھنے کا نہیں ہے، تو ایک ہی رفع الیدین کے بارے میں نبی کا ایک ہی عمل نہیں رہا ہے، تو اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ تو اب وہ تبدیلی یا تو قلت سے کثرت کی طرف ہوئی ہے، پہلے کم تھا پھر زیادہ ہوا ہے، تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو یہ بات پھر متعین ہو جاتی ہے کہ پہلے زیادہ تھا پھر آہستہ آہستہ کم ہوا اور صرف تکبیر تحریمہ میں رہ گیا۔ تو یہ قول ہے، باقی یہ مسئلہ اختلافی ہے، تو میرا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک طرف بھی اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات اس مسئلے میں بہت زیادہ شدت کرتے ہیں، تو اس میں اہل حدیث حضرات بہت غلو کرتے ہیں رفع الیدین کے مسئلے میں۔ اس بارے میں احناف کے دلائل کمزور نہیں ہیں، آدھی سے زیادہ امت ترک رفع الیدین کی قائل رہی ہے، اور امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کا مسئلہ ذکر کیا نا، تو اس میں امام ترمذی نے بتایا کہ وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی، کہ یہی بات صحابہ کا قول ہے، لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے اصحاب نبی کا، اہل علم میں سے اصحاب نبی کا قول ہے۔